السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا،
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی توفیق سے ہم نے گزارا ہے. صبح و شام مسجد کی حاضرییں آپ کے سامنے تھی اور صبح و شام کی حاضری بڑی قیمتی ہے. بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من غدا الی المسجد وراح اعدہ اللہ لہ نزلا فی الجنۃ کلما غدا وراح، کہ جو آدمی صبح و شام اللہ کے گھر میں حاضری لگواتا رہتا ہے تو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی صبح و شام اس کی مہمان نوازی کیا کرے گا. اور آپ جانتے ہیں ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے. کہیں چلے جائیں تو دسترخوان برتنوں سے بھرے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس مہمان نوازی اپنی شان شان کرے گا. تو وہ کتنے خوش نصیب مہمان ہیں جو صبح و شام اللہ کے گھروں میں آتے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی العشاء مع الجماعہ، کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، عشاء کا تو ثواب اس کو ملتا ہی ہے، کأنما قام نصف اللیل، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عشاء کے ساتھ اضافی انعام یہ دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. 6 گھنٹوں کی رات ہے تو گویا 3 گھنٹے یہ تہجد کی نماز پڑھتا رہا ہے. اور صبح کی نماز ذرا عشاء سے مشکل ہے، اس لیے اس کا انعام بھی بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح مع الجماعہ کأنما قام اللیل کلہ، جو صبح کی نماز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، نماز کا تو اس کو ثواب ملتا ہی ہے، اضافی انعام اللہ پاک کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی تہجد کا ثواب لکھوا دیتے، جیسے یہ ساری رات ہی تہجد کی نماز پڑھتا رہا. تو ایک مسلمان آدمی کے لیے فجر کی نماز بڑی قیمتی. رمضان میں تو خیر فجر کے ناغے ہم نے نہیں کیے، تو اب 11 مہینے یہ روٹین ہماری قائم رہنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دن کی نمازوں کی بھی پابندی کرو اور رات کی نمازوں کی بھی پابندی کرو. اس میں نمازیں تو 5 ہی آ گئی کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، ان کو قائم کرو. اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے وقرآن الفجر، خاص طور پہ فجر کی نماز کی حاضری یقینی بناؤ، اس میں غیر حاضری نہ کرو. کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ ایمانداروں کی، مسلمانوں کی حاضری کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت ہم سب کی حاضری لگتی، کون مسلمان ہے، کون پکا مسلمان ہے اور کون کچا مسلمان ہے، یہ فجر کی نماز سے پتہ چلتا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو مسلمان 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں، ایک سورج کی ٹھنڈی نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے، اور ایک رات کی ٹھنڈی نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان ان دونوں ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، باقی سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اس کا فیصلہ میں آج کر رہا ہوں، یہ اس کو موت آئے گی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے فجر کی حاضری یقینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے تھے، مسجد کے سین میں آپ تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یہ چاند دیکھ رہے ہو؟ جی اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں، کوئی تمہیں مشقت ہو رہی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ اللہ کے حبیب نے سب آسانی سے دیکھ رہے۔ کہا فجر اور عصر کی نماز کے ناغے چھوڑ دو، اس کی حفاظت کرو ساری زندگی۔ جو اس میں کوتاہی نہیں کرتا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس کو جنت میں ہر روز اپنا ایسے دیدار کروائے گا جیسے تم 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے۔ اس لیے حضرت جی فجر کی نماز ہماری ضرورت بھی ہے، صرف موت کے بعد نہیں، اس کا ہماری دنیا کی زندگی میں بھی فرق پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، وقت نکالتا ہے، کوشش کرتا ہے، نیند قربان کر دیتا ہے، بستر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حضور حاضری کے لیے پیش ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارا دن وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح فجر کی نماز کا ٹائم حضرت جی ہماری حاضری کا ٹائم ہے، اور اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، آپ نے تفسیر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی 2 جماعتیں، ایک جماعت ہم میں دن گزارتی ہے، ایک جماعت ہم میں رات گزارتی، عصر اور فجر کی نماز میں یہ دونوں جماعتیں جمع ہو جاتی، فرشتے حاضر ہوتے، فجر کی نماز میں جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے وہ بھی فجر کی نماز مسجد میں، اور جنہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے فجر کے ٹائم وہ بھی حاضر ہو جاتے۔ یعنی حضرت جی ہماری حاضری رجسٹر جو ہے اس کا آغاز بھی فجر کی نماز سے ہوتا ہے اور اختتام بھی فجر کی نماز سے ہوتا ہے۔ اسکول کالج کے اندر پرنسپل کتنی غیر حاضریاں برداشت کرے گا، کوئی فیکٹری والا کتنی غیر حاضریاں برداشت کرے گا، کوئی دکان والا وہ کتنی غیر حاضریاں برداشت کرے گا، آخرکار وہ معذرت کر لے گا بھائی تم اپنا کوئی اور کام تلاش کرو۔ اس لیے یہ ہماری حاضری کا ٹائم فجر کی نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اَيْ فِي حَفَظَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ کے سامنے جب فرشتے رجسٹر لے کر پہنچتے ہیں اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہے فرشتے کہاں سے آئے، مسجد میں بندے کیا کر رہے تھے، لیکن ان پیارے بندوں کا تذکرہ اللہ اپنے پاس سننا پسند کرتا ہے، پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں اے اللہ ترکناہم وہم یصلون، یہ بندے جب ہم آئے ہیں تو تیرے گھر میں آ کے نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ کے سامنے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، حاضری بولی جاتی ہے۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ أَيْ فِي حَفَظَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، میرے فرشتوں میرے اس بندے نے فجر کی نماز اگر پڑھ لی ہے اب سارا دن
اس کے مال جان عزت کاروبار کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی۔ اللہ اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ یار کسی کا تھانے دار ضمانت دے دے، ایس ایچ او ضمانت دے دے، کوئی افسر ضمانت دے دے، کوئی ایم پی ایم این اے ضمانت دے دے، وہ پھولا نہیں سماتا۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس کی ضمانت اللہ دیتا ہے۔ اس لیے حضرت جی مسلمان آدمی فجر میں کوتاہی نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے بڑی خیر دنیا میں فجر کی 2 سنتوں میں رکھی۔ فجر کی جو 2 سنتیں پڑھتا ہے سب سے بڑی خیر ان 2 رکھتوں۔ آج ویسے تو ہم سب خیر چاہتے ہیں، کسی سے بھی پوچھو اولاد کا کیا حال ہے، یہی کہے گا جی قاری صاحب دعا کرو اللہ خیر کرے۔ کاروبار کا کیا حال ہے، قاری صاحب دعا کرو اللہ خیر کرے۔ حضرت جی کہیں دیکھنا جب خیر تقسیم ہو رہی ہوتی ہے کہیں ہم سوئے سوئے تو نہیں گزار دیتے۔ جب خیر تقسیم ہو رہی ہوتی نور کے ٹائم کہیں ہمارے بیٹے سوئے سوئے تو نہیں گزار دیتے، کہیں ہماری بیٹیاں سوئے سوئے یہ وقت تو نہیں گزار دیتی جب اللہ کی طرف سے خیر تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں لہما احب الی من الدنیا جميعا۔ دنیا میں اللہ کے محبوب پیغمبر کو سب سے ہی پیار تھا، اپنی بیٹی سے پیار تھا، اپنی بیوی سے پیار تھا، اپنے بچے حسنین کریمین سے پیار تھا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھیو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیار فجر کی 2 سنتوں کے ساتھ ہے۔ فجر کی 2 رکعتوں سے جتنا آپ کو پیار تھا اتنا کسی اور سے پیار نہیں تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں آپ فجر کی یہ 2 سنتیں تو سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے حضرت جی سچی محبت تھی، وہ ساری زندگی پھر فجر کی سنتے نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمارے بیٹے تو فرض گزار دیتے ہیں اور ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ایسا مجھے نہیں ملا جو فجر کی سنتے جماعت کے بعد پڑھتا ہو، سب جماعت سے پہلے پڑھتے تھے۔ صرف ایک مثال مجھے ملی ہے، صرف ایک مثال کہ ایک صحابی کی فجر کی سنتے رہ گئی اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا ڈانٹا ایسا کوسا کہ پھر ساری زندگی ان کی بھی ضرورت نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے فرضوں سے سلام پھیرا، پیچھے دیکھا تو ایک آپ کا جانثار نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کو چھوڑ دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے تھے، مصلی پہ ہی بیٹھے رہتے تھے، جدھر نماز پڑھتے ادھر ہی بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج نکل آتا۔ آج آپ کھڑے ہو گئے کہ اس کی سنتے رہیے، کل کو دوسرے کی رہیں گی، پھر تیسرے کی رہ جائیں گی، یہ تو سارے پیچھے رہ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، وہ سنتے پڑھ رہے ہیں آپ کھڑے ہو۔ تو سنتے سے فارغ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ نہیں لی تھی؟ جی اللہ کے حبیب پڑھ لی تھی، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب یہ پہلے والی سنتے رہ گئی تھی وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے اتنا کوسا اتنا ڈانٹا، ان کی تو کیا ہی رہنی تھی، سننے والوں کی بھی ساری زندگی فجر کی سنتے نہیں رہی۔ یہ تھے اللہ کے محبوب پیغمبر سے سچی محبت کرنے والے، انہوں نے آپ کا دیدار کیا، آپ کی خدمت کی، اور انہوں نے حضرت جی آپ سے دعائیں لی۔ آج بڑا رشک پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو اللہ کے پیغمبر سے دعائیں لیتے تھے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے لیے رحمت بن کے تو نہیں آئے. اللہ تو آپ کے بارے میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. لوگوں، میرا محبوب پیغمبر سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. وہ میرے اور آپ کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. میں اور آپ آج بھی حضرت جی اپنے محبوب پیغمبر سے دعا لے سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. اے میرے اللہ، میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں عطا کر دے. جو صبح سویرے اٹھ جائیں، نماز کے لیے آ جائیں، اللہ کے حاضری لگوا لیں. اے میرے اللہ، تیرا محبوب پیغمبر تجھ سے التجا کرتا ہے میرے اس جان نثار کے مال جان عزت کاروبار میں برکتیں عطا کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جی دعا ملتی ہے اس کو جو فجر کی نماز کی حاضری یقینی بناتا ہے. ہمارے ہاں خیر ہر بندہ ہی دین کا ٹھیکیدار ہے. یہ اہل سنت ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ کہتا ہے دیندار میں ہی ہوں. اہل حدیث سے پوچھو، وہ کہتا ہے دیندار میں ہی ہوں. حالانکہ اہل سنت اس کو کہتے ہیں جو فرض دور کی بات ہے سنت بھی نہ چھوڑے. اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو ہر حدیث پہ عمل کرے. اور جس کی زندگی میں فجر کی نماز ہی نہ ہو، حضرت جی وہ اہل سنت ہے، وہ اہل حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء. او لوگوں، میری امت کے منافق لوگوں پہ سب سے بھاری چیز یا عشاء کی نماز ہے یا فجر کی نماز. فجر کی نماز بہت بھاری. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نفاق کی علامت کہا. حضرت جی آپ تو سمجھتے ہیں بس ایک مہینے میں جشن منا لیا تو میں عاشق رسول ہوں. اگر میری اور آپ کی زندگی میں فجر کی نماز نہیں تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت جی ہمیں منافق کہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے. آپ نے پوچھا کیا فلاں آدمی آیا ہے؟ اللہ کے حبیب نہیں آیا. کیا فلاں آیا ہے؟ اللہ کے حبیب نہیں آیا. آپ نے فرمایا منافق انسان پہ سب سے بھاری چیز فجر کی نماز. فجر کی نماز نہیں پڑھتا دنیا کے مشکل سے مشکل کام کر جائے گا، لیکن فجر کی نماز اس کے لیے بڑے بھاری ہے. اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ قریب آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، میرا دل چاہتا ہے اس مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کرو اور میں جاؤں. جو فجر کی نماز پہ حاضری پہ نہیں نہ پہنچتے، میرا دل چاہتا ہے فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. وہ اس دھرتی پہ زندہ نہ رہے، نہ ان کا گھر بچے، نہ ان کا روپیہ پیسہ بچے، نہ ان کی فیملی بچے. دل میرا یہ چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو کلمہ پڑھتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگ نہیں لگائی. آپ تو حضرت جی رحمت للعالمین بن کے آئے. لیکن یقین جانیے جس گھر میں فجر کی نماز کے غیر حاضر رہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ چکی. بیوی ہے تو وہ بھی بدتمیز ہے، بیٹا ہے تو وہ بھی بدتمیز ہے، بیٹیاں ہیں تو ان سے بھی خیر نہیں. وہ ماں باپ اولادوں سے
تنگ ہی دکھائی دیتے ہیں جو ماں باپ اور ان کی اولادیں فجر کی نماز میں حضرت جی حاضر نہیں ہوتے. اور کئی کہتے بھی ہیں قاری صاحب سارا دن کام کاج کر کے تھکے آ رہے، جسم آگ بنا ہوتا ہے، جب گھر آتے ہیں تو گھر اور آگ لگی ہوتی. حضرت جی وہ آگ محلے داروں نے نہیں لگائی، وہ آگ آپ نے خود لگائی. فَوْحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. اس لیے ابلیس کو سب سے زیادہ میری اور آپ کی فجر کی نماز کی فکر ہوتی. زور پڑتا ہے پڑھ، اثر پڑھنا ہے پڑھ. اس کو کسی اور نماز کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی ہماری فجر کی نماز کی فکر ہوتی. وہ سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ یہ فجر نہ پڑھے، اس کا دن کا آغاز ہی نافرمانی سے ہو جائے. آپ تو سارے سیانے سمجھدار رہتے ہیں، کئی ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. فصل میں بیج ہی اچھا نہ ڈالے تو فصل اچھی ہو جائے گی؟ بنیاد ہی خراب ہو جائے عمارت سیدھی کیسے ہوگی؟ اس لیے جو ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے اور جو عید کا چاند نظر آتے ہی رہا ہو گئے اور ہمارے اوپر سوار ہو گئے، اس کو سب سے زیادہ فکر ہماری حضرت جی فجر کی نماز کی ہوتی ہے کہ یہ فجر نہ پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری رات انتظار کرتا رہتا ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم قریب کب آتا ہے. جو ہی قریب آتا ہے انسان کے اوپر سوار ہوتا ہے، تالے لگاتا ہے اپنے اور منتر پڑھ پڑھ کے گرے لگاتا ہے. علیک لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، سویا رہے، اٹھنا نہیں. اب اس وقت اس کے پاس ایک ہی حل تھا، تھپکیاں دینے کا. آج تو اس نے حضرت جی جال بچھا دی. جال پہلے کبھی شہروں میں یہ دیکھا جاتا تھا، لیکن میں بھی دیہاتی ہوں، آپ بھی دیہاتی ہیں. اب دیہات میں اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا. جب برکت ہوتی تھی نا حضرت جی، 10-12 افراد، اس وقت فیملیاں بھی بڑی ہوتی تھی، ایک کمانے والا ہوتا تھا، رزق ختم نہیں ہوتا تھا. اس وقت جلدی سو جاتے تھے، صبح جلدی اٹھ جاتے تھے. اب تو ساری گیمیں ہی رات کی، بلیٹ کی گیم میں، فلاں گیم میں، آج آ کے کرکٹ ٹورنامنٹ بھی فلڈ لائٹ شروع ہو گئے. شیطان نے ایسا جال بچھایا ہے کہ رات کو 12-1 بجے تک سوئے نہ. پھر اس نے زیادہ ماں باپ سختی کرے بھی گا تو بیٹے کو پاس موبائل تو ہے نا، وہ موبائل نہیں حضرت جی، وہ آپ کے بیٹے کے پاس سانپ ہے. جس کی فیس بک کا آغاز ہو گیا تو ختم نہیں ہوگی. 12-12 1-1 2-2 بج جاتے ہیں، موبائل چل رہا ہے. 1-2 بجے سوئے گا، فجر ٹائم کیسے بیدار ہوگا؟ لیکن اس وقت اس کے پاس تھپکیاں تھی، کیونکہ اس وقت کے کافر بھی جلدی سو جاتے تھے، جلدی اٹھ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز کا ٹائم قریب آتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے. جو چیزیں اس کی نیند کو خراب کرنے والی وہ دور کرتا ہے. مچھر ہٹاتا ہے، لائٹ نہ بھی ہو تو نیند آتی ہے. سلاتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، کہتا ہے سویا رہے. لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کئی ہمت کرتے، کئی جرأت کرتے، شیطان کا بندھن کھولتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اس کا ایک تالا ٹوٹ جاتا ہے. وضو کرتے ہیں، ان حلت عقدۃ، دوسری گرہ بھی کھل جاتی. نماز پڑھتے ہیں، تیسرا تالا بھی ایسا ٹوٹتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبح طیب النفس
یہ میری امت کا پاک انسان ہے۔ قربان جائیں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو پاک کہتے ہیں، صحابہ کے نام کے ساتھ پاک لگاتے ہیں۔ میں آج کی صدی کے اس نوجوان کو سلام پیش کرتا ہوں جس کو اللہ کے محبوب پیغمبر پاک کہتے ہیں۔ آپ پاک حضرت جی اس کو کہتے ہیں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں وہ میری امت کا پاک انسان۔ پھر حضرت جی اس کے نظریات پاک، وہ بیٹا ہے تو ماں باپ کے لیے پاک ہے، پاک سوچ والا ہے، ماں باپ کے آگے سے بدتمیزی کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر یہ پاک سوچ والا ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں رکھی ہے۔ وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے جو نماز کی پابند ہوتی ہے، جو فجر میں غیر حاضر نہیں ہوتی۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت جی کئی ہم جیسے ہوتے ہیں کہ اذان ہو گئی سویا ہوا ہے، تکبیر گئی جماعت گئی، شیطان اس کے اوپر سوار ہے، تھپکیاں لگا رہا ہے، سویا رہے، حتیٰ کہ جماعت کا ٹائم کیا سورج نکل آیا۔ جب سورج نکل آتا ہے تو شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، خوشی سے کیا لگاتا ہے کہ اب سرکار جی اب اٹھنا ہے تو اٹھ جاؤ، سونا ہے تو سویا رہے، میرا کام تو پورا ہو گیا۔ تو نے اپنے سچے رحمان کو ناراض کر دیا ہے، شیطان کو راضی کر دیا۔ اللہ ناراض ہو گیا، شیطان خوش ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان جاتے جاتے پھر اس کو تحفہ دے کر جاتا ہے، جاتے ہوئے اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ناراض نہ ہونا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک کے الفاظ پڑھنے میں بیان کرنے میں مجبور ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے اصبح خبیث النفس، یہ میری امت کا خبیث انسان ہے۔ حضرت جی اگر تیرا بیٹا فجر کا ٹائم سوئے سوئے گزار دیتا ہے، تیرے بیٹے کو تیرے محبوب پیغمبر نے خبیث کہا ہے، اس سے پھر حضرت جی خیر کی توقع نہ رکھنا۔ اگر آپ کی بیٹی فجر کا ٹائم سوئے سوئے گزار دیتی ہے، سورج نکل آتا ہے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت جی آپ کی بیٹی کو خبیث کہا ہے۔ کالج جائے گی، یونیورسٹی جائے گی، سکول جائے گی، تو حضرت جی مجھے معاف کرنا، اس سے خیر کی توقع مت کرنا۔ خبیثوں والے کام ہی کرتا ہے، پھر معاشرہ بھی کہتا ہے بڑا خبیث انسان ہے یہ۔ باپ کے بعد شکایت آتی ہے، باپ بھی کہتا بڑا خبیث ہو گیا ہے۔ حضرت جی اس کو خبیث محلے والوں نے، کالج یونیورسٹی والوں نے نہیں بنایا، خبیث ماں باپ نے بنایا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اچھی سوچ والا ہوتا ہے، اس کا نظریہ گندا نہیں ہوتا۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کو اللہ دل و دماغ شیشے کی طرح صاف دیتا ہے، تو پھر یہودی کیسے بن جاتے ہیں، پھر عیسائی کیسے بن جاتے ہیں، پھر مجوسی کیسے بن جاتے ہیں، پھر بے دین کیسے ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ کے گستاخ کیسے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال کیسے دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کو یہودی عیسائی، اس کو کالے کوٹ والے کے قانون کے مطابق ماں باپ کا گستاخ کسی نے بنایا تو ماں باپ نہیں بنایا۔ ہمیں تو غصہ آتا ہے، لیکن حضرت جی صحابہ اکرام کو ان ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔
ان میں کوئی بھی فجر کی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا. یہ باتیں سن کے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وما يتخلف عن الصلاة الا منافق معلوم النفاق. فجر کی نماز پہ صرف وہ رہتا تھا جس کا سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے. عام منافق بھی فجر کی نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے. اور فرماتے ہیں جو ایمان والے تھے ان کے تو کیا ہی کہنے. لو یاتی الرجل بین الرجلین لا تصلا. فرماتے ہیں اگر کوئی اتنا مریض ہوتا کہ وہ 2 آدمیوں کے سہارے چل سکتا ہے تو وہ رات کو اپنے 2 ساتھیوں کو درخواست کرتا کہ صبح جب فجر کی نماز کے لیے جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لیتے جانا. کہتے ہیں کتنے ہی بیمار ایسے ہوتے تھے جو 2 آدمیوں کے سہارے، ایک ہاتھ ایک کے کندھے پہ، دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندھے پہ، اور 2 آدمیوں کے سہارے چل کے وہ فجر کی نماز پہ حضرت جی مسجد میں آتے تھے. فجر کی نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے. آپ اندازہ کریں ایک نبینا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کرتا اللہ کے حبیب انی ضریر البصر، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا، لیس لی قائد، اور مجھے کوئی گھر سے لانے والا بھی نہیں. اللہ کے حبیب رات کو تو موذی جانور بھی اپنی بلوں سے نکل کے راستے پہ آ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب مجھے آپ اتنی سی اجازت دے دیجئے کہ میں فجر کی نماز فجر کے ٹائم گھر میں پڑھ لیا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا عذر ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ملنی چاہیے، نظر بھی نہیں آتا اور کوئی لانے والا بھی نہیں، پڑھ لیا کرو. فلما ول الرجل، جب ادھر سے پلٹے دروازے کے قریب پہنچے، آسمان سے اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، بلاؤ ان کو واپس بلایا. کہا اتسمع النداء، کیا اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ جب میرا بلال اذان کہتا ہے آپ کے گھر تک آواز جاتی؟ آپ جانتے ہیں رات کو تو آواز بھی دور دراز تک پہنچ جاتی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب اذان کی آواز تو سنتا ہوں. آپ نے فرمایا لا اجد لک رخصہ، بھلے تم نبینے ہو، بھلے تجھے کوئی لانے والا بھی نہیں، بھلے مشکل راستہ ہے، اگر تم اذان سنتے ہو تو تیرے لیے کوئی اجازت نہیں، فجر کی نماز آپ کو مسجد میں ہی جماعت کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، تیری بھی غیر حاضری نہیں لگنی چاہیے. انہوں نے پھر عرض کیا اللہ کے حبیب پھر آپ مجھے فجر کی اذان کی ڈیوٹی دے دیں، قربان جائے. بخاری شریف میں 4-5 جگہ میں نے پڑھا ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب تک زندہ رہے ساری زندگی فجر کی اذان کہتے رہے. ان کو صحیح پتا چل گیا تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں. ہمیں لوگوں کی باتوں پہ یقین ہو جاتا ہے، شاید اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان پاک سے اتنا یقین نہیں جتنا صحابہ اکرام کو یقین تھا. حضرت جی وہ نور کا ٹائم، یہ خیر تقسیم کا ٹائم، وہ اپنی عورتوں کو بھی گھر نہیں چھوڑتے تھے. قربان جائیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں انصار کی عورتیں، مدینے کی عورتیں، کیا مدینے کی عورتیں تھی. کسی نے پوچھا آج بڑی ان کی تعریفیں کر رہی ہو، فرماتی ہیں مجھے ایک رات یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عشاء کی نماز کے بعد پردے کی آیت اتری، چند صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ کے سنا دی اپنی اپنی عورتوں کو جا کے کہو بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نہ نکلے، اپنا لباس زینت والا وہ بھی چھپائے، اپنا چہرہ چھپائے، اپنا وجود چھپائے.
راضی ہیں کہ انہوں نے جا کے اپنے گھروں کو بتایا, انہوں نے پھر ہمسایوں کو بتا دی. پورے مدینے میں راتوں رات پتہ چل گیا, اور مدینے میں کوئی عورت ساری رات سوئی نہیں. کیوں؟ وہ ساری رات ہی اپنے پردے کی چادریں تیار کرتی رہی. ساری رات کیوں تیار کرتی رہی؟ صبح نہیں ہونی تھی؟ صبح تیار کر لیتی. نہیں, ان کو پتا تھا کہ اگر صبح تیار کیا تو فجر کی نماز گھر پڑھنی پڑے گی. اس وقت اتنی وافر چادریں تو نہیں تھی جتنی آج ہے. کوئی کپڑے کا ٹکڑا وہاں سے لیا, کوئی وہاں سے لیا, اس کو اکٹھا کیا, پھر کوئی ٹکڑا وہاں سے ملا, اس کو سلائی کیا. ساری رات ٹکڑے جوڑ جوڑ کے سلائی کرتی رہی. ادھر سے پردے کی چادر تیار ہو گئی, ادھر سے فجر کی اذان ہو گئی. فجر کی اذان ہوئی تو مرد بھی فجر کی نماز کے لیے آئے, اور عورتیں بھی پردے کی چادریں پہن کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر. ان کی عورتیں, ان کے بچے, حضرت جی جتنی صفیں فجر کی نماز پہ مردوں کی ہوتی تھی, اتنی صفیں پیچھے بچوں کی ہوتی تھی, اتنی صفیں پیچھے عورتوں کی ہوتی تھی. وہ گھروں کو خالی کر دیتے تھے کہ اللہ کے گھر میں خیر تقسیم ہونے کا ٹائم ہے. خیر کا ٹائم گھروں میں ہمارا نہ گزرے, اللہ کے گھر میں گزرے. اس لیے خیر سے محرومی ہو رہی. پیسہ وافر ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, لیکن سکون نہیں. حضرت جی سکون اس وجہ سے نہیں, وہ جھونپڑیوں میں رہتے تھے لیکن ان کی زندگی میں سکون تھا. بڑے بڑے بادشاہ بنے وہ, لیکن وہ فجر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران بن گئے. آج کل کسی کے پاس نیا نیا روپیہ پیسہ آ جائے نا, دیہات کے اندر خاص طور پہ گاڑی آ جائے تو وہ مسجد میں آنا توہین سمجھتا ہے. دیر سے سونا, دیر سے اٹھنا فیشن سمجھتا ہے. دیکھ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں, حکمران ہیں, امیر المومنین ہیں, اور فجر کی نماز پھر بھی مسجد میں آ کے پڑھایا کرتے تھے. فجر کی نماز آج پڑھا رہے ہیں. دشمن ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اس نے خنجر نکال لیا, امیر المومنین پہ وار کیا, پیٹ پھٹا, آنتڑیاں باہر آ گئی, خون کے فوارے چھوٹ پڑے. بخاری شریف میں نے پڑھا, سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں, سنبھلا نہیں جا رہا. فاخذ بیدی عبد الرحمن فقدمہ, پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ سے پکڑا, کھینچ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو, فجر کی نماز کی فکر کرو. کہیں عمر کی وجہ سے تمہاری فجر کی نماز نہ رہ جائے. عبد الرحمن آگے آئے, فجر کی نماز پڑھ رہے, امیر المومنین گرے ہوئے, خون اتنا بہ گیا. دھیرے دھیرے باتیں کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے, کومے میں چلے گئے, ہوش میں نہیں آ رہے تھے. ان کے ایک دوست تھے مسور بن مخرمہ, وہ قریب آئے, انہوں نے کہا پیچھے ہٹو, مجھے اپنے دوست کا پتہ ہے ان کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی چیز تھی. عمر فاروق کی باتیں کرنے والوں کہ کاش عمر جیسا حکمران مل جائے. ان کو دیکھو تو صحیح, وہ کیا کرتے تھے. کہتے ہیں مجھے پتا ہے میرے دوست کو پریشان کرنے والی کون سی چیز ہے, تم پیچھے ہٹو. وہ پیچھے ہٹے, کان کے قریب ہو کے آواز لگائی, ڈاکٹروں کوئی سگریٹ کوئی دوائی نہیں سنگائی گئی. کان کے قریب صدا لگائی, الصلاۃ یا امیر المومنین, ہائے امیر المومنین آپ کی فجر کی نماز جا رہی. سب نے نماز پڑھ لی ہے, آپ کی فجر کی نماز رہتی.
نماز کی آواز کان میں پڑی، روح تڑپ گئی، سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے، کہنے لگے ہاں 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 لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، ہاں ہاں اس کا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ پانی لے کے آؤ، پانی لاؤ۔ کہا امیر المومنین پانی کا کیا کرنا؟ کہا تم سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، عمر کی فجر کی نماز رہتی ہے، پانی لے کے آؤ، کہیں موت سے پہلے فجر کی نماز نہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے بغیر اللہ سے ملاقات ہو جائے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ پانی لے کے آؤ۔ ساتھیوں نے کہا آپ زخمی ہیں، تیمم کر لیں۔ کہا نہیں، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے عمر کی آخری نماز ہو، عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا۔ حضرت جی موت و حیات کی کشمکش میں ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ یہ تھے سچی محبت کرنے والے، سچا پیار کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسے کی تھی کہ ان میں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز چھوڑ جائے۔ یہ تو ایک نماز کی بات ہے حضرت جی، جو ساری نمازیں نہ پڑھے اس کا کیا بنے گا؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ میں آپ کو زیادہ ازمیش میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو زندگی میں بتا دیا تھا، آقا آپ کے بعد ناخلف گندے لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے، نمازوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے جہنم کی خطرناک وادی جہاں فرعون چل رہا ہے، غی وادی میں بے نماز جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی نماز پہ سختی کی۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں آپ دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی کہہ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، او میری امت کے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کو ضائع نہ کرتے۔ باپ بھی پیار کرتا ہے، ماں بھی پیار کرتی، باپ اور ماں کا پیار آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹا یہ کر لینا، یہ کر لینا، فلاں جگہ اتنے پیسے پڑے ہیں، فلاں جگہ اتنا سونا پڑا ہے۔ ماں باپ کو مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ میرے محبوب کو اللہ کی قسم تیرے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار ہے، آپ دنیا سے جاتے ہوئے بھی تجھے مجھے وصیت کر کے جا رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، اور میری امت کے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، نمازوں کو ضائع نہیں کرنا، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں قبر میں ایک آدمی کو، مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو میں نے دیکھا ہے جس کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم پتھر ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کے سر کا کیما ہو جاتا ہے، پتھر پھر اٹھاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر صحیح سلامت کر دیتا ہے، وہ چیختا اور چلاتا ہے لیکن اس کو ترس نہیں آتا، وہ پھر مارتا ہے۔ بار بار اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبریل اس کا جرم کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے، قبر میں اس کو اتنا سخت عذاب کیوں مل رہا ہے؟ جبریل امین نے بولا ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جن کے سر نماز کا نام سن کے بھاری ہو جایا کرتے تھے، دنیا کے مشکل سے مشکل کام ان کے لیے آسان تھے، نماز پڑھنا مشکل تھی۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ فرضی نماز سوئے سوئے گزار دیتا تھا۔ اس کو یہ سزا ملتی رہے گی حضرت جی، کب تک؟ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی۔ اور جن کی خاطر نمازیں ضائع کر رہے ہیں ہم، جن کی خاطر ہم نمازیں لیٹ کر دیتے ہیں، حضرت جی انہوں نے ہم پہ مٹی زیادہ ڈال دی۔ 10-20 منٹ نماز تو ہم ان کی خاطر دیر کر دیتے ہیں، لیکن حضرت جی انہوں نے ہمارا جنازہ لیٹ نہیں کرنا۔
10 मिनट पहले उठा ली जाएगी। जल्दी करो, जल्दी करो। वो तो हमारे लिए जनाजे पे टाइम लगाने पे राजी नहीं होंगे। इनकी खातिर अल्लाह को नाराज कर रहे हो। इतनी लंबी सजा, और फिर क्या ये जुर्म माफ हो जाएगा? नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम क्यों वसीयत करके गए? कोई खास बात होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलाह। क़यामत के दिन जब कलिमा पढ़ने वाला अल्लाह की अदालत में जाएगा, सबसे पहला हिसाब अल्लाह इसकी नमाज चेक करेगा। पूछेगा, ये फरिश्तों इसकी नमाजें देखो, नमाजें इसने पढ़ी? बड़े काम किए इसने, फ्री डिस्पेंसरी बनाई, गरीबों के काम आया, यतीमों के काम आया, मस्जिद को फंड, मदरसे को फंड, मस्जिद को चंदा, मदरसे को चंदा, बड़े सखी था। अल्लाह कहेगा नहीं, सबसे पहले इसकी नमाज चेक करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो नमाज में पास हो गया, अल्लाह अपनी रहमत से इसको माफ करके, इसको कामयाब करके जन्नत में दाखिल कर देगा। और दूसरा है जो नमाज में फेल है, बाकी काम बड़े, हर साल जलसा करवाता था, हर साल महफिल करवाता था। अल्लाह कहेगा नहीं, इसकी नमाज चेक करो। नमाजें तो उसने पढ़ी। इसने दुनिया में पीर ही वो बनाया जो पीर ही नहीं पढ़ता था। परले दर्जे के बेनमाज पीर। हजरत जी, बेनमाज पीर नहीं हो सकता, ये बात ज़हन में रख ले। नमाजी आदमी पीर होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है जो नमाज ना छोड़े। और जो बेनमाज है वो अल्लाह का दोस्त नहीं होता, वो शैतान का दोस्त होता है। आज तो पीर ही उनको बना लिया जी, इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये रहते ही हर वक्त जिक्र में है। अल्लाह के महबूब पैगंबर से बढ़ के कोई शान वाला नहीं। हजरत जी, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिहाद के मैदान में भी नमाज माफ नहीं की थी। तू पीर किनको समझ रहा है? ये सबसे बड़ा पीर है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम, जंग जारी है, और जंग भी गोले बंदूकों वाली नहीं, तलवारों वाली जंग है। किसी का सर फटा हुआ, किसी का वो चेहरा जख्मी, किसी का बाजू जख्मी, जंग जारी है। नमाज का टाइम हो गया, असर की नमाज का टाइम हो गया, सहाबा परेशान है। अल्लाह के हबीब नमाज का क्या करना है? जिब्रील अमीन आ गए। अल्लाह के हबीब, इस जंग के मैदान में भी अल्लाह ने आपको नमाज मुआफ नहीं की। 2 जमातें बनाओ, एक दुश्मन के सामने रहे, दूसरी जमात आपके पीछे नमाज पढ़े। जब ये पढ़ ले फिर इनको दुश्मन की तरफ भेज दे, दूसरी जमात आ जाए। आप इस तरह तरीका बदल लो, लेकिन जिहाद के मैदान में भी नमाज मुआफ नहीं। तू तवीज उनसे लेता है जो गुस्ल भी नहीं करते, जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। मुजावर हजरत जी नमाजी वली होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कलिमा पढ़ने वाले का पहला हिसाब नमाज का। नमाज है ही कोई नहीं। मौलवियों ने इसको धोखे में डाले रखा, पीरों ने धोखे में। हजरत जी, मौलवी पीर उधर नजर नहीं आने, उनको अपनी फिक्र होगी। उधर पैगंबर घबरा रहे होंगे, रब्बी सल्लिम, अल्लाह मुझे बचा। तू अपने बेनमाज पीरों को लेकर बैठा हुआ, इन्होंने नहीं तेरे काम आना। झूठे दावे कि मुझे नजराना दे, मैं जानू और अल्लाह जाने, ये इनके झूठे दावे उधर नहीं नजर आएंगे। अल्लाह पूछेगा इसकी नमाज चेक करो, नमाज तो है ही नहीं। अल्लाह फैसला करेगा इसकी और किसी नेकी की तरफ। मेरे हबीब फरमाते अल्लाह तवज्जो ही नहीं करे। जलसे, कॉन्फ्रेंस से, फ्री डिस्पेंसरी, गरीबों के काम, यतीमों के काम, अल्लाह कहेगा नहीं, ये काम इसने दुनिया में वाह वाह के लिए किए, वो इसकी वाह वाह हो गई। अगर मेरे लिए करता तो नमाज का हुक्म भी मैंने ही दिया था। ले जाओ, कोई इबादत नहीं। अल्लाह फैसला करेगा। जहां ना कोई सिफारिश, जहां ना कोई रिश्वत, ना कोई वकालत,
اللہ فیصلہ کرے گا اس کو جہنم میں پھینکو. کدھر؟ ما قارون و فرعون، جہنم کے جس گڑھے میں فرعون چل رہا ہے ادھر کلمہ پڑھنے والے بے نماز کو پھینکا جائے گا. اور ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے محلے دار ان کو جنت میں ریسرچ کریں گے کہ کدھر ہے میرا دوست، کدھر ہے میرا رشتہ دار. لیکن جنت کی ریسرچ تو حضرت جی رزلٹ نو میں آ رہا ہے، جنت میں تو ہے ہی نہیں. آخرکار وہ جہنم کی ریسرچ ماریں گے، ویڈیو سامنے آ جائے گی، پوچھتے دیکھتے ہی پہچان لے گا یہ رہا میرا دوست، یہ رہا میرا رشتہ دار، یہ رہا میرا محلے دار، میں اس کو جنت میں تلاش کر رہا تھا، یہ تو جہنم میں. پھر لائیو ویڈیو کال کرے گا. کاش یقین ہو جائے اس لائیو ویڈیو کال کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی لوگ جنت میں اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، جان پہچان والوں کو جہنم میں دیکھ کے بات کریں گے، ما سلککم فی سقر، اور تمہیں جہنم کی خطرناک وادی میں کون سی چیز لے آئے؟ تو روتے چیختے چلاتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے. علماء سے پوچھئے، اور جس نے کلمہ نہیں نہ پڑھا اس پہ تو نماز فرض ہی نہیں. اگر کسی نے آج کلمہ پڑھا ہے تو حضرت جی نماز اس پہ آج فرض ہوئی ہے. اب وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تم پکے نمازی، ہم پکے بے نماز. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. آگے ادھر سیدھی بات کریں گے، كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دیکھتے تھے، نمازیوں کو دیکھتے تھے، صدقات و خیرات کرنے والوں کو دیکھتے تھے، لیکن ہم دنیا میں ان کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ نے آگے اپنا سخت قانون ذکر کیا. اللہ کہتا ہے ما تنفعهم شفاعت الشافعین، لوگوں ان ظالموں کو کسی کی سفارش فائدہ بھی نہیں دے گی. آج تو شیطان کہتا ہے نا ایک کو حافظ بنا وہ اتنوں کو بخشوا لے گا. یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. اگر آپ کی اپنی نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اگر نماز ہے تو حضرت کی سب کچھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی جتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے. موت تک میرے پاس بھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے. اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کر لیتا ہے، توبہ کے بعد نمازیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پچھلی غیر حاضریاں بھی اللہ اس کی حاضری میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.